بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 187 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، نارن ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کفر اختیار کرنے والو، یا ایھا الذین کفروا، اے کفر اختیار کرنے والو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ دو آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت جو ہے اس میں اہل ایمان کو جو ہے وہ خطاب ہے کہ آتش جہنم سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ایمان والو جو ایمان لائے ہو، تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں جو آگ ہوتی ہے وہ یا تو لکڑی سے جلتی ہے یا تیل ڈالنے سے جلتی ہے یا پھر آج کل گیس ہے، گیس سے جلتی ہے، اور اس کی گرمی جو ہے یہ بھی کم ہے، لیکن دوزخ کی جو آگ ہوگی اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ کے اندر گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی، وہ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ ایسی آگ سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، یہ عقلاً بھی ضروری ہے، اور بچنا بھی اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں، انہیں دین کے احکام سکھائیں، ان پر عمل کرنا سکھائیں، ان پر عمل کروائیں۔ دنیا میں کھلانے پلانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تو انتظامات کر لیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ عموماً اس میں ہم لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی جانوں کو اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کی جانوں کو بھی جو ہے وہ اس آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی فرائض و واجبات کا اہتمام کرے، اہل و عیال سے بھی عمل کروانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے اور ان کو حکم کرے کہ جو ہے فرائض و واجبات جو ہیں ان کی ادائیگی بر وقت کریں، اور گناہوں سے بچیں، خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، حلال کھائے اور خود بھی حلال کھائے اور دوسروں کو بھی حلال کھلانے کی کوشش کرے۔ حرام کھانا اور اولاد کو حرام کھلانا یہ جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے انسان دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا ہو جنت میں وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت حرام سے پلا بڑا ہوگا دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ حلال کمانا، حلال کھانا، بیوی بچوں کو بھی حلال کھانا، حرام سے بچانا، حرام سے بچنا، اور
یہ ان کے ساتھ حرام کھلا کر پیٹ بھر کر حرام کھلایا جائے، یہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھانا کتنا ضروری ہے، دین کی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے، کیونکہ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ علم کے بغیر جو عمل ہوگا وہ غلط ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، اور وہ بھی دوزخ کے عذاب کا سبب بنے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، تو اس پتھر سے مراد جو ہے وہ گندک کے پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا پیدا فرما دیا، اس آگ کی تیزی جو ہے وہ ان پتھروں کو جو ہے وہ پتھروں کا ایندھن ہونا، گندک کے جو پتھر ہیں ان کا ایندھن ہونا، اس کو انسان سوچے کہ اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ گندک کے پتھر ہیں، کتنی سخت آگ ہوگی، خود بھی سوچے، اپنے اہل و عیال کو بھی سمجھائے، تاکہ گناہ جو ہے وہ چھوٹ جائیں، نفس آمادہ ہو جائے گناہ چھوڑنے پر۔ اس کے بعد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ وہ فرشتے ہیں جو دوزخ پر مقرر ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ سخت مزاج ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہیں، شداد مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو حکم ملتا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ انہیں حکم ہوتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ بتا دیا کہ کوئی بھی جو دوزخی ہوگا، جو جہنم میں جائے گا، ان فرشتوں سے جان چھڑا کر دوزخ کا دروازہ کھول کر یا دیوار پھلانگ کر باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، وہ سخت ہیں اور مضبوط ہیں، ان سے کوئی جان چھڑا کر بھاگ نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو کچھ ویفعلون ما یؤمرون، یہ تاکید کے طور پہ فرمایا کہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی حکم پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو جہنم میں ڈالنے کا حکم مل گیا ان کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جہنمی جو ہے وہ اپنی جان بچا کر، اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہو، دیوار پھلانگ کر بھاگ جائے، دروازہ کھول کر بھاگ جائے؟ تو یہ اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فرشتوں کو چکمہ دے کر، فرشتوں سے بھاگ کر یا زور آزمائی کر کے طاقت کے بل بوتے پر میں جہنم سے نکل جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ ایک تو سخت ہیں، مضبوط ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اسی کو بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے وہ اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس جہنم پر جو نگرانی ہوگی وہ ان فرشتوں کی ہوگی جو سخت ہیں، مضبوط ہیں، ان سے بھاگ کر کوئی جہنمی جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ تو لہٰذا خود بھی بچنا، خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور گھر والوں کو بھی بچانا، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھانا اور ان پر عمل کرنا، یہ زبان سے جو ہے وہ کرنا زیادہ جو ہے وہ اس کی کوشش کرنا، ان کو بتانا سمجھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، یہ خطاب کفار سے ہے کہ قیامت کے دن کفار سے یہ کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا تعتذروا اليوم، آج جو ہے وہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے عذر پیش کرنے کا دن نہیں ہے، آج عذر تمہارے نہیں چلیں گے۔ کوئی اگر عذر پیش کرے کہ مجھے جو ہے میں نے جو ہے وہ اس لیے ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو اس طرح کا کوئی عذر نہیں چلنے والا۔ آج تم عذر پیش نہ کرو، یہ کہا جائے گا انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو جزا کا دن ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں ان اعمال کی جزا ملے گی۔ دنیا میں ہی جو ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہیں بتا دیا تھا، تم نے اللہ کو نہیں مانا،
اس کی باتوں کو جھٹلایا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، تو قیامت کے دن جو ہے وہ آج تمہاری کوئی بھی عذر تراشی نہیں چلے گی، کسی قسم کا کوئی عذر آج نہیں چلے گا، آج تو جزا کا دن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں ہی تمہیں بتلا دیا تھا، اس کے باوجود تم نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس لیے تمہیں آج تمہارے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ تو لہٰذا تمہاری عذر تراشی جو ہے یہ تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ تو لہٰذا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے آج اس کا بدلہ دیا جائے گا، آج ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیے ہیں، جو کمایا ہے وہی جو ہے وہاں پر ملے گا۔ دنیا میں اگر تم ایمان لے آتے تو تمہیں بھی اہل ایمان کی طرح جنت میں داخل کر دیا جاتا، دنیا میں تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے آج تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور کفار کے اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لہٰذا آج جتنے بھی عذر کر لو تم جہنم میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم بالحمل علی طاعت اللہ تعالی، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ۔ کس طرح سے بچاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جو ہے وہ آمادہ کر کے۔ کس سے بچاؤ؟ نارن، ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو آگ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز میں سستی کرے تو اس کی سرزنش کرو۔ تو یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا۔ وقودھا الناس الکفار، ناس سے مراد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو کہ کفار ہیں، کفار اس کا ایندھن ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ہوں گے، کاصنامہم منہا، یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکرہ لا کنار الدنیا تتقد بالحطب وغیرہ۔ حجارہ سے مراد بت وغیرہ ہیں، جیسا کہ بت ہیں جن بتوں کو وہ پرستش کرتے تھے، پتھروں کے جو بت بنائے ہوئے ہوتے تھے نا بت پرستوں نے، وہ بت وغیرہ مراد ہیں، وہ پتھر مراد ہیں۔ اور اس طرح جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسے گندک کے پتھر مراد ہیں۔ یعنی انہا مفرطۃ الحرارت، یعنی جہنم شدید حرارت والی ہے، جس کو جو ہے وہ بما ذکرہ، مذکورہ چیزوں سے جلایا گیا ہے، تتقد بما ذکرہ، جس کو جلایا گیا ہے مذکورہ چیزوں سے، لا کنار الدنیا، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، تتقد بالحطب ونحوہ، جس کو لکڑی وغیرہ سے جلایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ اس کے مقابلے میں کم گرم ہے، اور اس کی جو حرارت ہے وہ کم ہے، اور جہنم کی جو حرارت ہے وہ شدید حرارت ہے، کیونکہ اس کو جلایا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے، جبکہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو جلایا جاتا ہے لکڑی وغیرہ سے، تو اس کے مقابلے میں وہ آگ زیادہ حرارت والی ہے، زیادہ سخت ہے۔ علیہا ملائکۃ، جس کے نگران، خزنتھا، یعنی جس کے نگران فرشتے جو ہیں وہ سخت فرشتے ہیں، سخت دل فرشتے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت دل فرشتے ہیں۔ خزنتھا، ملائکہ سے مراد جو جہنم پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ ملائکہ، خزنتھا جو نگران ہے وہاں کے وہ مراد ہیں۔ عدتہم 19، جن کی جو ہے وہ تعداد 19 ہے۔ کما سیأتی فی المدثر، جیسا کہ سورہ مدثر میں آئے گا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 19 ہے۔ غلاظ من غلظ القلب، غلاظ سخت ہیں، سخت دل ہیں، یعنی کہ یہ غلظ القلب سے ماخوذ ہے، جو غلاظ ہے کہ دل کے سخت ہیں۔ شداد فی البطش، اور شدید ہیں، یعنی فی البطش پکڑ کے اندر، پکڑ کرنے میں شدید ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم،
وہ اللہ کے کسی حکم میں نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ بدل من الجلالتی، یہ ما امر اللہ جو ہے یہ جو اللہ حکم دیتے ہیں یہ اس میں جلالہ سے بدل ہے، لفظ اللہ سے بدل ہے۔ ای لا یعصون ما امر اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تاکید ان مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اس کی لا یعصون اللہ ما امرہم کی تاکید ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَالْآیَةُ تَخْوِیفٌ لِلْمُؤْمِنِینَ عَنِ الْإِرْتِدَادِ وَلِلْمُنَافِقِینَ الْمُؤْمِنِینَ بِأَلْسِنَتِهِمْ دُونَ قُلُوبِهِمْ، اور مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کے اندر مومنین کے لیے تخویف ہے، یعنی کہ اس آیت کے اندر مومنین کے لیے ارتداد سے تخویف ہے کہ مرتد ہوگے تو پھر ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے جس کا ایندھن ان کو بنایا جائے گا۔ وَلِلْمُنَافِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَلْسِنَتِهِمْ دُونَ قُلُوبِهِمْ، اور زبان سے نہ کہ دل سے ایمان لانے منافقین کے لیے بھی اس میں تخویف ہے، ڈراوا ہے۔ جس طرح مرتد ہونے والے مومنین کے لیے ڈراوا ہے، اسی طرح جو دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف زبان سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی، یعنی منافقین کے لیے بھی ڈراوا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے تم آج عذر بہانہ مت کرو۔ لا تعتذروا اليوم یقال لهم ذلك عند دخولهم النار، یہ مصنف فرماتے ہیں اس وقت ان سے کہا جائے گا جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، یہ بات دوزخ میں داخلے کے وقت کہی جائے گی۔ آئی لأنه لا ينفعكم، کیونکہ اس لیے کہ عذر کرنا جو ہے وہ ان کو اس وقت عذر اور معذرت جو ہے وہ ان کو کوئی نفع نہیں دے گی، یعنی جو عذر کریں گے دخول کا وقت ہے تو دخول کے وقت میں کوئی بھی ان کا عذر اور بہانہ نہیں چلے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا، ای جزاءہ، یعنی کہ ان کی جزا دی جائے گی، جو تم نے اعمال کیے، جو تم نے کرتوت کیے دنیا میں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، جو پتھر جہنم کا ایندھن ہے ان سے کون سے پتھر مراد ہیں؟ نمبر 2، حرام کھانے والے کے لیے حدیث میں کیا وعید وارد ہوئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔